فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. تمام قسم کی تعریفات خالق کائنات مالک ارض و سما اللہ وحدہ لا شریک له لائق اور زیبا ہے، اور بے حساب لا تعداد درود و سلام ہو سست اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنہیں رحمت للعالمین بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا، اور جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست عطا فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے دینی بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا آخری کلام قرآن مجید نازل فرمایا، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ایک سرچشمہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا. لیکن بعض لوگ ایسے ہوئے جنہوں نے قرآن مجید کی آیتوں سے غلط استدلال کر کے صحابہ کے منہج کو چھوڑ کر کے کچھ دین میں ایسی روش اختیار کر لی جو دین سے ہٹ کر کے تھی. مثال کے طور پر بعض صوفیہ حضرات ایسے ہوئے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یا اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے اسلام میں قوالی، میوزک اور گانا اس طریقے کا نعت وغیرہ جو شرکیہ ہو، کہا کہ یہ سب جائز ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں مزاروں پر اگر آپ جائیں گے، کبھی جانے کا ہے نہیں لیکن اگر جاتے ہیں کبھی آپ کسی کی اصلاح کرنی ہو تو آپ دیکھیں گے اکثر قوالی، رسق یہ سب چل رہا ہے. کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز اسلام میں ہے، لیکن دراصل اسلام میں یہ تمام چیزیں نہیں ہیں. اسلام نے سرحتاً میوزک کو اور میوزیکل انسٹرومنٹس کو حرام قرار دیا ہے. آج ہم لوگ چند باتیں اسی پر انشاءاللہ غور و فکر کریں گے کہ کیا اسلام میں گانا بجانے کی کیا اہمیت ہے، کیا اس کو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. جو لوگ جیسے جاوید غامدی ہیں یا یوسف القرضاوی ہیں، یہ ایسے بعض چند لوگ پیدا ہوئے ہیں آج جنہوں نے قرآن کی آیتوں سے، حدیثوں سے یہ استدلال کیا ہے، یہ کہا ہے کہ یہ آیتیں جو موسیقی کے تعلق سے ہے یا میوزک کو حرام کرنے کے تعلق سے ہے، یہ وہ آیتیں نہیں ہیں. اس کا غلط ماخذ پیش کرتے ہیں وہ لوگ. جبکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 137 میں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اللہ نے کہا کہ اگر یہ لوگ صحابہ کے جیسا ایمان نہیں لائیں تو یہ ہدایت پہ نہیں ہے. یعنی اگر صحابہ کے منہج کے مطابق کوئی آدمی دین کو نہیں سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے وہ آدمی ہدایت پر نہیں ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ صحابہ نے کیا سمجھا ہے آیتوں سے، کیونکہ وہ ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے ہیں. تو انہوں نے کیا اس آیت سے سمجھا اور بعض لوگوں نے کیا سمجھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے تھے، ابو بکر صدیق کون ہے ہمارا آپ سب جانتے ہیں، پہلے خلیفہ ہیں، اولین میں سے اسلام لانے والے ہیں. کیا کچھ انہوں نے اسلام کی قربانیاں نہیں دی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے انبیاء کے بعد اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے اس زمین پر، ان تمام کے بعد اگر کوئی سب سے افضل انسان روح زمین پر ہے تو وہ ابو بکر ہے رضی اللہ عنہ. سوچیے کیا مقام ہے ابو بکر صدیق کا، کتنی قربانیاں ہیں. لیکن ابو بکر صدیق جیسے آدمی رضی اللہ عنہ کتنی زبردست بات کہتے ہیں، اللہ اکبر. اور میرے اور آپ سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے یہ بات. وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر کو کون سا آسمان پناہ دے گا،
کون سی زمین ابو بکر کے بوجھ کو اٹھائے گی اگر ابو بکر قرآن مجید کے تعلق سے وہ بات کہہ دے اپنی رائے سے جو کہ مناسب نہیں ہے. یعنی اپنی رائے سے میں کوئی ایسی بات کہہ دوں جو دین میں نہیں ہے, تو ابو بکر کو کون سا زمین اٹھائے گا, ابو بکر کو کون سا آسمان سایہ دے گا؟ آپ سوچ لیجیے ذرا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں, سورہ نمبر 31 کی آیت نمبر 6 میں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي اللَّهْوَ الْحَدِيثِ, اور لوگوں میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے لغو باتوں کو مول لیا ہے, لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَ هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. کس لیے مول لیا ہے لغو باتوں کو؟ تاکہ وہ لوگوں کو بے علمی کے طور پر اللہ کے راہ سے گمراہ کر دیں اور ہنسی اڑائیں, ہنسی مذاق بنا دیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. اب دیکھیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو مفسر قرآن میں سے ہیں, عبداللہ بن مسعود نے اس آیت کی تشریح کیا کی ہے, تفسیر کیا بیان کی عبداللہ بن مسعود نے. ہم کسی جاوید غامدی فلاں فلاں کی تفسیر نہیں پڑھتے, ہم کو دیکھنا کہ صحابہ نے اس آیت کی تفسیر کیا کی. جو صحابہ نے تفسیر کر دی وہ ہمارے لیے کافی ہے. اگر کوئی آدمی لا علمی میں کوئی بات کہہ چکا اور اس تک پھر حق بات پہنچائی جائے, اس کو رجوع کر لینا چاہیے, یہی ہمارا منہج ہے. لیکن صحابہ کے منہج کو بتانے کے باوجود بھی کوئی آدمی ڈٹا رہے کہ نہیں میرا ہی موقف صحیح ہے, وہ آدمی گمراہ ہے. لہٰذا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ 3 مرتبہ قسم کھاتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے, پھر کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے, اور پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قسم ہے. 3 مرتبہ قسم اٹھا رہے ہیں, جبکہ ضرورت نہیں ان کو قسم اٹھانے کی, کیونکہ صحابہ سارے کے سارے صحابہ الحمدللہ عادل ہیں, سارے کے سارے صحابہ الحمدللہ جنتی ہیں. صحابی ایک صحابی عبداللہ بن مسعود جیسے صحابی جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ان کی ٹانگ پتلے دبلے تھے, ٹانگ بہت پتلی دبلی تھی ان کی, تو بعض صحابہ نے ان کی پتلی پتلی ٹانگوں کو دیکھ کر کے کبھی مسکرا دیا, ہنس دیا ہوگا. نبی نے فرمایا تم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی پتلی پتلی ٹانگوں کو دیکھ کر کے ہنستے ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم ہے قیامت کی جب اللہ تعالیٰ عبداللہ بن مسعود کی پتلی پتلی ٹانگوں کو تولے گا تو یہ احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہوگا. اللہ اکبر. گویا ان کے اعمال اتنے زبردست ہوں گے کہ وہ احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہوں گے. ذرا سوچیے اتنے عظیم آدمی عبداللہ بن مسعود. عبداللہ بن مسعود نے 3 مرتبہ قسم کھایا, کیا کہا؟ لہو الحدیث سے یہاں مراد گانا بجانا ہے, میوزیکل انسٹرومنٹس ہے. گویا اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ گانا بجانا, میوزیکل انسٹرومنٹس یہ اسلام میں حرام ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یہ بھی مفسر قرآن ہے, ان کا بھی اس آیت کے ضمن میں یہ کہتے ہیں کہ گانا بجانا یا میوزیکل انسٹرومنٹ کا استعمال کرنا حرام ہے اسلام میں. امام مجاہد کا بھی یہی قول ہے, حسن بصری کا بھی یہی قول ہے, اور کئی صحابہ کا الحمدللہ یہی قول ہے کہ گانا بجانا یا میوزیکل انسٹرومنٹ کا استعمال کرنا یہ اسلام میں. اب ہمارے یہاں کچھ نوجوان لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں, گٹار لے لیتے ہیں, گٹار کو گھر میں بطور شوقیہ رکھنا یا گٹار لے کر کے گٹار بجانا یا پھر گٹار لے کر کے آج کل سیلفی لے کر کے یا فوٹو کھنچوا کر کے اس کو اپنے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس پہ اپلوڈ کرنا, یہ سب جائز نہیں ہے, یہ سب درست نہیں ہے, یہ درست نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث نمبر 5548, اللہ کے نبی نے فرمایا الجراس مزامیر الشیطان, یہ جو گھنٹی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ شیطان کی بانسری ہے, شیطان کی یہ بانسری ہے یہ گھنٹی. تو اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں گانا بجانا, میوزیکل انسٹرومنٹ کا استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایک اور آیت کریمہ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں, سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 64 میں, وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ, کہ اللہ نے فرمایا شیطان کو, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو اپنی آواز سے اے شیطان جس کو چاہے بہکانا میرے بندے میں سے بہکا لے. کیا کہتے ہیں امام مجاہد کہتے ہیں رحمہ اللہ, جو عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں. دیکھیے کیا کہتے ہیں امام مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید کی ایک ایک آیت کو میں نے عبداللہ ابن عباس سے 14 مرتبہ سکھایا. اللہ اکبر. ایک ایک آیت کو میں آیت بائی آیت عبداللہ بن عباس کے سامنے میں بیٹھ کر میں نے 14 مرتبہ سکھایا. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں اس سے مراد شیطان کی آواز سے مراد ون آف دا آواز جو وہ کیا ہے, یہی گانا بجانا ہے. کیوں؟ گانا بجانے سے انسان جو ہے وہ اللہ کے راہ سے بھٹک جاتا ہے. کوئی آدمی گانا گاتا ہے, کوئی گنگناتا ہے, کوئی بجاتا ہے, وہ اپنے آپ کو اس ہیرو یا لڑکی ہے تو اس ہیروئن کے فارم میں ازیوم کرنے لگتے ہیں. اور جب ایسا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ آگے پھر کیا ہوتا ہے. لہٰذا انہوں نے بھی کہا اس آیت سے یہ استدلال ہے کہ گانا بجانا اسلام میں درست
نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ فرقان کی آیت نمبر 72 سورہ نمبر 25 میں، جہاں پر آخری آیات ہے یہ سب، آپ آیت نمبر 63 سے آگے پڑھیں گے سورۃ الفرقان کی، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن یعنی اللہ کے بندے، مخصوص بندے کون ہیں، اللہ نے ان کی صفات گنائی ہیں۔ بہت پیاری آیتیں ہیں سورہ فرقان میں، سورہ نمبر 25 آیت نمبر 63۔ ہر انسان کو پڑھنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی صفتیں کیا بتائی ہیں، اور اپنے اندر جھانکنا چاہیے پھر دیکھ کر کے کہ ہم تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، لیکن کیا واقعی حقیقتاً ہم اللہ کے بندے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ان صفتوں میں، ان آیتوں میں جو اللہ نے ذکر کیا ہے اس کو دیکھ لیجئے کہ یہ صفت میرے اندر ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہے الحمدللہ، آپ مبارک ہے، الحمدللہ آپ عباد الرحمن میں سے، اور اگر نہیں ہے، ایک بھی صفت گھٹ رہی ہے، تو ہم کو اور آپ کو کوشش کرنی ہے کہ اس صفت کو اپنے اندر لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے صفت ذکر کی، کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ عباد الرحمن تو وہ ہوتے ہیں کہ جب زمین پہ چلتے ہیں تو اکڑ کے نہیں چلتے، اے نہیں میں بڑا آدمی ہوں، نہیں، تواضع اختیار کر کے چلتے ہیں۔ اور جب ان سے کوئی جاہل ملتا ہے جو ان سے سوال و جواب میں ان کو لٹپٹانا چاہتا ہے یا لغو باتوں میں لٹپٹانا چاہتا ہے، وہ کہتے ہیں قالوا سلاما، تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ کئی صفات اللہ نے گنائی۔ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، ان کی پیٹھ، ان کی پہلو جو وہ بستر سے جدا رہتی ہے، وہ زنا نہیں کرتے ہیں، وہ قتل نہیں کرتے ہیں، اس طریقے کے اللہ نے کئی صفات بتائے۔ ان تمام تر صفات میں اللہ نے کہا والذین لا یشہدون زورا واذا مروا باللغو مروا کراما۔ عباد الرحمن میرے بندے وہ ہیں وہ جو جھوٹی بات پہ گواہی نہیں دیتے ہیں، جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جب وہ کسی لغو بات سے مراد غیبت، چغلی، گانا بجانا، کوئی بھی لغو بات جو اسلام میں جائز نہیں، اگر کسی بھی لغو بات سے وہ گزرتے ہیں تو کیسے گزر جاتے ہیں؟ شرافت سے گزر جاتے ہیں، گویا انہوں نے اس بات کو سنا ہی نہیں ہوگا، توجہ ہی نہیں دیتے ہیں۔ یہ عباد الرحمن کی صفت اللہ نے بتلائی۔ سورہ نجم پڑھیے آپ، سورہ نمبر 53 آیت نمبر 59 60 61، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن ھذا الحدیث تعجبون، تم تعجب کرتے ہو اس حدیث پر، یعنی قرآن پر، وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور تمہیں ہنسی آتی ہے، تم کو رونا نہیں آتا، وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور تم کھیل مذاق، تم یوں ٹائم پاس کرتے ہو، اس کو تم نے کھیل بنا لیا ہے۔ اس کی تفسیر میں ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد گانا اور بجانا ہے۔ ون آف دا مراد کیا ہے؟ گانا بجانا، یعنی گانا بجا کر کے تم اپنے ٹائم کو پاس کرتے ہو، جبکہ چاہیے یہ تھا کہ تم قرآن پر غور کرتے، قرآن پر غور و فکر کرتے، تم نے مذاق بنا لیا۔ جہنم کی آیتیں آتی ہیں، عذاب کی آیتیں آتی ہیں، تمہیں رونا نہیں آتا، تمہیں ہنسی آتی ہے، کیا ہو گیا تمہارے ایمان کو؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں فرمایا کہ جب اللہ کا ذکر مومنوں کے سامنے کیا جاتا ہے تو مومن ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو مومنوں کے سامنے پڑھا جاتا ہے، یعنی قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تو مومنوں کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور مومن تو اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ کی آیتیں جب مومنوں پہ پڑھی جائے، مومنوں کے سامنے پڑھی جائے، تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے کہ ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہاں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کیا ہو گیا تم کو، تم ہنسی مذاق اڑاتے ہو، تم کو رونا نہیں آتا ہے۔ ارے کتنے پتھر تو اتنے سخت ہوتے ہیں کہ اللہ کے ڈر سے وہ بھی پھٹ پڑتے ہیں، لیکن تمہارا دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ اللہ کی آیتوں کو سننے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی وعید کو سننے کے بعد بھی تم کو رونا نہیں آتا، تمہارا دل نرم نہیں پڑتا، تم کو اللہ سے ڈر و خوف پیدا نہیں ہوتا تم کو۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیا تمہارا دل اس ڈر سے خالی ہو گیا ہے؟ خالی ہو گیا ہے؟ کیا تم قرآن میں غور نہیں کرتے؟ ذرا غور کرو، دل نرم پڑ جائے گا، ذرا قرآن کو سنو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فصلت کی آیت نمبر 26 میں، سورہ نمبر 41 میں، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں نے کہا کہ جب یہ قرآن پڑھا جائے تو شور مچاؤ، لا تسمعوا لهذا القرآن، جب قرآن پڑھا جائے تو شور مچاؤ، وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، تاکہ ہو سکے تم غالب آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 میں فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، نہیں، جب قرآن پڑھا جائے تو شور مت مچاؤ، گانے مت بجاؤ، چلاؤ مت، بےہودگی اختیار مت کرو، بلکہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو کان لگا کر کے، اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ہمارے یہاں بعض بھائیوں نے اس آیت کو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کی دلیل نہیں پڑھنے کی دلیل بنا لی۔ دیکھیے آیت کس پس منظر میں نازل ہو رہی ہے اور کہاں سے کہاں دلیل اٹھا کے بنا لیا جا رہا ہے۔ کہیں کسی بھی تفسیر کو آپ پڑھیں گے یہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کی دلیل ہے ہی نہیں، لیکن لوگوں نے بنا لیا اس کو۔ اگر آپ
قرآن پڑھا جائے خاموش رہو اور امام کے پیچھے سورہ فاتحہ مت پڑھو، اس کی یہ دلیل بنائیں گے تو پھر اس کا آپ کیا کریں گے؟ جب امام جو ہے ظہر میں اور عصر میں امام سری پڑھتا، دل میں پڑھتا سورہ فاتحہ، آپ تو سن نہیں رہے، آپ کیا کریں گے؟ آپ پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ اور اگر ایسا ہوگا تو پھر عشاء کے آخری 2 رکعت میں 3 اور 4 میں امام سری پڑھتا، آپ پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ مغرب کی یا تیسری رکعت میں امام سری پڑھتا، آپ پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ یہ دلیل نہیں ہے اس کی، لیکن اٹھا کر کے دلیل کہاں کی دلیل کس بات پہ فٹ کر دیتے ہیں لوگ، اور یہ سمجھتے کہ دیکھو ہم کو دلیل مل گئی۔ نہیں بھائی صاحب، ایک صاحب نے ایک 600 صفحے کی پیج لکھ دی کتاب، عید میلاد النبی منانا جائز ہے، انہیں کتاب لکھی ہے، پڑوسی ملک ہے، 600 پیجز پر، سوچیے آپ، لیکن اور دلیل قرآن سے ہے، حدیث سے ہے، لیکن استدلال وہ نہیں ہے جو صحابہ نے کیا ہے۔ اسی لیے ایک بات یاد رکھیں ہمیشہ، ہر بات کی دلیل دینا وہ اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ بات حق ہے، سمجھے بات کو آپ؟ ہر بات کی دلیل صرف بولنے کے لیے بول دینا نہیں، ہر بات کی دلیل دینا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ بات حق ہے، بلکہ اس کو دیکھنا ہو کہ صحابہ نے اس تعلق سے کیا کہا ہے۔ ان آیتوں سے ہمیں اب تک کیا پتہ چل رہا ہے کہ صحابہ نے، اسلام نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ تمام قسم کی لغویات سے، گانا بجانا، میوزیکل انسٹرومنٹ کو استعمال کرنے سے انسان کو دور رہنا چاہیے۔ قرآن مجید کی ان چند آیتوں سے ہمیں یہ بات پتہ چل گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5590، اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، لا یکونن من امتی اقوام، میری امت میں ایسے برے لوگ پیدا ہوں گے، یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف، جو اپنے پر حلال کر لیں گے، حلال کر لیں گے مراد وہ چیزیں حرام تھی، حلال کر لیں گے، کیا؟ ریشم کا کپڑا پہننا اپنے پر حلال کر لیں گے، زنا کو حلال کر لیں گے، تیسری چیز والخمر، شراب کو حلال کر لیں گے، نام بدل کے لوگ پئیں گے، وہ لوگ کہیں گے یہ فروٹ بیئر ہے، دیکھیے ہاں یہ ریڈ وائن ہے، وہ شراب ہے، وہ حرام ہے اسلام میں، والمعازف، اور تمام تر موسیقی کے آلات، تمام گٹار، طبلہ، سارنگی، یہ سب اللہ کے نبی نے فرمایا یہ حرام ہے اسلام میں، جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے، جابر بن عبداللہ کہتے رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، اس کے جبے پر ریشم کا ایک پٹا تھا چھوٹا سا، آپ نے فرمایا ادھر آؤ، آپ نے فرمایا تم چاہتے ہو قیامت کے دن یہ ریشم کا پٹا قیامت کے دن تیرے لیے جہنم کا آگ کا پٹا بن جائے؟ کہ اللہ کے رسول نہیں۔ آپ نے فرمایا میری امت کے مردوں پر اللہ تعالیٰ نے سونے کو اور ریشم کو استعمال کرنا حرام قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا جائز نہیں ہے یہ۔ عبداللہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو دنیا میں ریشم کا کپڑا پہنے گا، جو ریشم کو استعمال کرے گا، قیامت کے میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ فتح الباری میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اس حدیث کی شرح میں، عبداللہ بن عمر اور کئی صحابہ کے قول کو نقل کرتے ہوئے، عبداللہ بن عمر کہتے رضی اللہ عنہ، وہ آدمی جنت میں نہیں جا سکے گا جو دنیا میں ریشم کے کپڑے کو استعمال کرتا ہو یا ریشم کا استعمال کرتا ہو۔ گانا بجانا اسلام میں جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مسند بزار کی حدیث ہے، حسن درجے کی حدیث ہے یہ، آپ نے فرمایا صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، دو قسم کی آوازیں دنیا اور آخرت میں لعنت والی ہیں، ملعون آوازیں ہیں، دو قسم کی آوازیں، کیا؟ دیکھیں ان دونوں قسم کی آوازیں ہمارے یہاں کامن ہے۔ مزمار عند نعمت، خوشی کے وقت گانا بجانا، آج ہمارے یہاں شادی بیاہ کا پروگرام ہو، آپ دیکھیں گانا بجتا ہے، صبح میں لوگ واز کراتے ہیں اور شام میں ڈھول تاشا۔ مزمار عند نعمت، خوشی کے وقت گانا بجانا، ڈھول پیٹنا، میوزک بجانا، نبی نے فرمایا یہ لعنت والی آوازیں ہیں۔ ورنات عند مصیبہ، اور مصیبت کے وقت، غم کے وقت، پریشانی کے وقت چیخنا، پکارنا، چلانا، سینہ کو بھی کرنا، سینہ پیٹنا، گالوں کو مارنا، ہمارے آج ہے یہ لعنت والی آوازیں، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اب بولیے آج میرے آپ کے گھر میں کون سا ایسا گھر بچا اللہ ماشاء اللہ، کون سا آج ایسا گھر بچا ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک لڑکی، چھوٹی لڑکی تھی، پیروں میں گھنگرو پہنے ہوئے ہیں، میرے گھر میں داخل ہونا چاہ رہی تھی، میں نے کہا نہیں رک جا باہر، کہا گھنگرو کو کاٹ کر کے آؤ تبھی گھر میں آنے دوں گی، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم
لا يدخل الملائکہ، اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں جس گھر میں گھنگرو کی آواز ہو، گھنگرو کی آواز ہو، نہیں داخل ہوتے ہیں فرشتے ایسے گھروں میں۔ آج میرے آپ کے گھروں میں کون کون سی آوازیں نہیں ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میرے اور آپ کے گھروں میں آج رحمت کے فرشتے داخل ہوتے ہوں گے؟ ذرا سوچئے، آج ہمارا گھر نحوست کا اڈا بن چکا ہے، ہر جگہ کہیں پر بھی برکت نہیں ہے، نہ ہمارے وقت میں برکت ہے، آج نہ صحت میں برکت ہے، نہ گھر میں برکت ہے، نہ رزق میں برکت ہے۔ کیوں؟ رحمت کے فرشتے ہمارے آج آتے ہی نہیں ہیں۔ گھر میں میوزک، کار میں میوزک، اللہ اکبر، جس کی جتنی بڑی گاڑی اس کا اتنا ڈل ڈول والا میوزک نہیں، آج بتا دیجیے آپ۔ خاص کر کے ہمارے نوجوانوں میں جتنی بڑی گاڑی آپ دیکھیں گے اتنا بڑا میوزک کا پیمانہ، گویا میوزک سے پہچان لیا جاتا ہے یہ کس کی گاڑی ہے۔ دیکھیے آج کیا ہو رہا ہے۔ ریاض میں ایک واقعہ پیش آیا کئی سال پہلے۔ واقعہ کیا پیش آیا؟ دو نوجوان لڑکے گاڑی چلاتے ہیں، فل سپیڈ میں جا رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ گاڑی میں گانا فل ساؤنڈ بج رہا تھا، اور ہوتا کیا، اکثر انسان کا ذہن ویسا ہے نا کہ انسان اس کو نہ چاہتے بھی گنگنانے لگتا ہے، نہ چاہتے بھی۔ وہ اتنا سودنگ ہوتا ہے کانوں کے لیے کہ نہ چاہتے بھی انسان اس کو سننے لگتا ہے، نہ چاہتے بھی۔ لیکن اللہ نے عباد الرحمن کی صفت کیا بتائی؟ جب وہ گزرتے ہیں کسی اللہ کے پاس سے تو بالکل چپ چاپ شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا ان دو بچوں کا، دو نوجوانوں کا۔ کیا ہوا؟ اللہ اکبر، ایک کا سپاٹ ڈیڈ ہو گیا۔ کچھ لوگ جب وہاں پہنچے تو ایک اپنی آخری سانسیں گن رہا تھا، اور وہ لوگ کہتے ہیں جو موقع واردات پہ موجود تھے کہ جب ہم نے اس کی آخری سانسوں کو کان لا کر کے سنا کہ یہ کیا بڑبڑا رہا ہے، تو کہتے ہیں وہ اسی گانے کو گنگنا رہا تھا جو اس کے کار میں بج رہا تھا۔ واہ، کتنی بری موت ہے یہ۔ اور اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن ہر انسان اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں دنیا میں وہ مر گیا، اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ کیسی رسوائی ہوگی ذرا سوچیے آپ۔ حدیثوں سے بھی کیا پتہ چلتا ہے آپ کو؟ جائز نہیں ہے اسلام میں گانا بجانا۔ اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ حرم علیہ او حرم الخمر والمیسر والقوبہ وکل مسکر حرام، کہ تم پر حرام کیا گیا ہے کیا؟ خمر، شراب۔ نام بدل کے پینے سے اس چیز کی علت نہیں بدلتی۔ حرام کیا گیا ہے کیا؟ شراب اور جوا۔ ہمارے یہاں آئی پی ایل آتا ہے، کرکٹ۔ اب دیکھیں کتنے مسلم نوجوان بچے سٹا کھیلتے ہیں، اس میں جوا چلتا ہے، لاکھوں لاکھ لوگ روپے کماتے بھی ہیں، لاکھوں لاکھ لوگوں کے لوٹ بھی دیے جاتے ہیں۔ کیا یہ جوا نہیں ہے؟ اس کو آپ نے کیا کہہ دیا؟ آئی پی ایل بیٹنگ کہہ دیا، جائز ہو گیا؟ جائز نہیں ہوا، یہ حرام ہے اسلام میں۔ والخوبہ، طبلہ۔ آج ہمارے یہ لوگ کہتے ہیں فلاں آدمی بہت اچھا طبلہ بجاتا تھا، بجاتا ہوگا تو مجھ کو بھی اپنے بیٹے کو ویسے ہی بنانا ہے۔ دیکھیے ابن عباس سے پوچھا گیا خوبہ سے کیا مراد ہے؟ کہا طبلہ مراد ہے یہاں پر۔ اور ہر قسم کی نشاور چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسلام میں، ہر قسم کی نشاور چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ میرے بھائیو، آپ جانتے ہیں ہمارے اسلاف کیسے تھے؟ جا رہے ہیں بازار میں، غالباً ابن حجر ہے، کون ہے یاد نہیں آ رہا مجھے بھی نام ان کا۔ جا رہے ہیں، شام میں بازار جانا بند کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا شام میں بازار جانا کیوں بند کر دیا آپ نے؟ کہا اس لیے بند کر دیا کہ شام میں بازار جاتا تھا تو لوگ وہاں گانا بجاتے تھے۔ کیا کہتے ہیں ابن حزم؟ کیا کہتے ہیں؟ غالباً ان کا نام یاد نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اس لیے بند کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عقل دی ہے، بہترین اللہ نے تعالیٰ نے عقل دی ہے۔ جب بھی کسی حدیث کو دیکھتا ہوں، آیت کو دیکھتا ہوں، فوراً دماغ میں چھپ جاتا ہے، یاد ہو جاتا ہے۔ میرے دل نے خیال کیا
کہ میرے سینے میں نبی کا قرآن ہو، اللہ کا کلام ہو، قرآن ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو، اور اس سینے میں گانا بھی ہو، یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کتنی عزت ہے، دیکھیے، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہی اونچا اٹھاتے ہیں، بلندی عطا فرماتے ہیں۔ عزت دیکھی کتنی ہے دین کے لیے۔ کہا مجھے اچھا نہیں لگا کہ میرے سینے میں یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں۔ کیوں بھائی؟ فضیل ابن عیاض کیا کہتے ہیں رحم اللہ، یہ ہمارے اسلاف ان کا قول سو آپ کو سنا رہا ہوں۔ فضیل ابن عیاض کہتے ہیں رحم اللہ کہ غنا جو ہے، یعنی گانا جو ہے، الغنا رقیۃ الزنا، گنا یعنی گانا، یہ دراصل زنا کا منتر ہے۔ مطلب یہ گانا بجانا انسان کو زنا کی طرف مائل کرتا ہے، نہیں کرتا ہے آج؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سورہ اسراء کی آیت نمبر 32 میں کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا۔ اے لوگو، اللہ یہ نہیں کہا زنا مت کرو، نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا اے لوگو زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اللہ اکبر، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اور فضیل ابن عیاض کیا کہتے رحم اللہ؟ الغنا رقیۃ الزنا، یہ گانا بجانا زنا کا منتر ہے، یہ تم کو زنا کے قریب لے کے چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے زنا کے قریب بھی مت جاؤ، وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ بہت ہی بری اور بے حیائی والی راہ ہے۔ آج ہر جگہ گانا ہے، واللہ آج مسجد میں بھی گانا آ گیا ہے، رنگ ٹونز میں گانے، سائلنٹ کرنا کوئی بھول گیا ہوگا، امام صاحب قرآن کی قرات کر رہے ہیں اور رنگ ٹون بج رہا ہے، سارے لوگوں کا ذہن نہ چاہتے بھی ادھر بھٹک کے چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق کیسے تھے رضی اللہ عنہ؟ ام عائشہ کہتی ہے میرے ابا ابو بکر ایسے تھے، بہت زیادہ رونے والے، لیکن اب عائشہ کہتی ہے رضی اللہ عنہ کہ ابو بکر ایسے تھے کہ جب اللہ کی کلام کی تلاوت کرتے تھے اللہ کی قسم اور زارو قطار رونے لگتے تھے۔ کیا میرے آپ کے ساتھ آج ہوا ہے ایسا، یا ایسا ہوتا ہے آج؟ ایسا ہوتا ہے آج میرے آپ کے ساتھ کہ ہم اللہ کی آیتوں کو پڑھتے ہوں اور آنکھ سے زارو قطار آنسو گرتا ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ہم اکیلے رم بند کمرے میں پڑھ رہے ہیں؟ ایسا ہوتا ہے آج؟ نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ دل سخت ہو گیا ہے۔ کیوں؟ اس دل میں نفاق آج بیٹھ گیا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود کہتے تھے الغناء ينبت النفاق فی القلب، غنا جو ہے نا، غنا گانا، یہ دل میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ جس طریقے سے تم دیکھتے ہو کہ کھیت میں پانی پٹایا جائے تو وہ غلے کو، اناج کو اگا دیتی ہے، اسی طریقے سے یہ گانا بجانا، موسیقی، میوزیکل انسٹرومنٹس دل میں جس طریقے سے کھیت سے غلہ اگلتا ہے نا، اناج اگتا ہے، اس طریقے سے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے۔ اور کون نہیں جانتا ہے ہمیں آپ کا کہ ایمان کی ضد ہے نفاق، یعنی جس دل میں نفاق ہو اس دل میں ایمان نہیں ہو سکتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی غور کرنے والی بات ہے یہ۔ جس دل میں نفاق ہو اس دل میں ایمان نہیں، اور جس دل میں ایمان نہیں اس کو عبادت میں لذت کیسے ملے گی؟ آج میری اور آپ کی عبادتوں سے لذت ختم ہو گئی۔ نماز تو اتنا جلدی پڑھنا کہ کچھ کہنا نہیں ہے، اور نماز اگر پڑھنا بھی ہے واللہ ہزار خیالات دماغ میں ہونا ہے اس وقت نہیں۔ آج کون بچا ہے؟ جو بچا ہے وہ مبارک، اللہ اکبر۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اے اللہ ہماری عبادتوں میں لذت پیدا کر دے، یہ دعا کرنی چاہیے۔ آج عبادت میں لذت نہیں ہے، رسمی۔ آج ایسا لگتا ہے کہ ہم نماز کے لیے صرف اٹینڈنس لگا رہے ہیں، بس نماز نہیں ہو رہی ہے، اٹینڈنس لگ رہا ہے۔ ان کا تو لگ ہی بھی نہیں رہا ہے، ان کو تو معاملہ ہی الگ ہے بھائی صاحب، جمعہ والے، عید والے، ان کا تو مسئلہ چھوڑ دیجیے آپ۔ لیکن جن بھائیوں کا لگ رہا ہے اللہ کی توفیق سے الحمدللہ، اٹینڈنس لگتا ہے صرف لگ رہا ہے، یا اللہ بہتر جانتا ہے کس کی نماز ہو رہی ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ لذت نہیں ہے، کیونکہ دل میں کہیں ایسا نہیں میرے آپ کے نفاق ہے۔ اس دل کو دھونا پڑے گا، بین ویسے ہی دھونا پڑے گا نا۔ آج انورٹر کا زمانہ آ گیا نا۔ جب چھوٹے تھے ہمارا، آپ اسکول میں جاتے تھے تو دیکھتے تھے کہ مغرب کے وقت جب لائٹ آف ہوتی تھی تو ہم دیکھتے تھے اپنی والدہ جو ہے وہ لائٹ کے لیمپ کے شیشے کو دھویا کرتی تھی عصر کے بعد سے، مغرب سے کچھ قبل پہلے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ وہ لائٹ جب جلتی تھی لیمپ میں تو وہ کالا ہو جاتا تھا، جس سے روشنی نہیں پھیل پاتی تھی، لہٰذا اس شیشے کو دھویا جاتا تھا تاکہ وہ چمچمائے، اس کو لگا دیا جائے، تب کیا ہوتی تھی؟ روشنی دور تلک پھیلتی تھی۔ ذرا اس سینے کو بھی صاف کرنا ہوگا،
مجھ کو اور آپ کو آج سخت ضرورت ہے کہ ہم اپنے سینے کو صاف کریں. وہ سینہ صاف کیسے ہوگا؟ اللہ سے قرب کیسے بڑھے گا؟ اللہ تعالیٰ سے نزدیکی کیسے بڑھے گی؟ مجھ کو اور آپ کو کرنا ہوگا. آج ہمیں ایک دوسرے کو یاد دہانی دلانی ہوگی. کوئی ایسا نہیں کہ میں بہت اچھا یا آپ بہت اچھے، نہیں، ہم سب کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے. ہمیں یاد دہانی دلانا ہوگا اپنے آپ کو، اپنے دوستوں کو. جب میں پھسلوں میرا دوست مجھے بتائے، جب وہ پھسلے میں اس کو بتاؤں. اللہ اکبر. یاد دہانی دلانی ہوگی. آج قرآن سے جڑنا ہوگا، اللہ کی قسم. آج قرآن سے جڑنا ہوگا، اپنے آپ کو جوڑنا ہوگا، اپنے بچوں کو ہمیں جوڑنا ہوگا قرآن سے. لوگ سمجھتے ہیں کہ آج دین سے جتنا جو جڑے گا بھائی وہ اتنا زیادہ ذلت اٹھائے گا. ایسا آدمی سوچنے والا سب سے بڑا احمق اور بیوقوف ہے. کیونکہ عمر ابن خطاب نے کہا تھا رضی اللہ عنہ کہ اے لوگو یاد کرو ہم لوگ کس طریقے کے تھے. زندہ بیٹیوں کو درگوش کر دینے والے، دفنا دینے والے. حلال حرام کی ہمیں تمیز نہیں تھی. اللہ اکبر. ہم کیسے تھے؟ یاد کرو ان دنوں کو. اور آج دیکھو اللہ نے پوری دنیا کو ذلیل کر کے ہمارے قدموں میں لا کے رکھ دیا. کیوں؟ اللہ نے ہمیں عزت دی اسلام کے ذریعے سے. اللہ اکبر. اے لوگو جس دن تم اسلام کو چھوڑ دو گے یقین مانو اللہ تعالیٰ پھر سے تم پر اس ذلت کو اور رسوائی کو ڈال دے گا. اچھا ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے. ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو ٹھکرایا نہیں ہے نا. آج ایک قدم ہم آگے بڑھ چکے ہیں. ہم نے چکنا چور کر دیا ہے. ٹھکرانا تو دور ہو گیا. آج ہم ان احکاموں کو چکنا چور کر کے گزر جاتے ہیں. اللہ اکبر. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے. لوگوں گانے بجانے سے دور ہو جاؤ، اپنی آل اولاد کو دور کر دو. آپ جانتے ہیں بعض سلف ایسے تھے اللہ کی قسم، وہ کہتے تھے اگر مردوں میں سے کوئی آدمی کو ہم گانا گاتے ہوئے اگر دیکھ لیتے تھے یا گانا بجاتے ہوئے دیکھ لیتے تھے، ہم جانتے اس کو کیا سمجھتے تھے؟ اللہ، اس کو ہم سمجھتے تھے وہ ہجڑا ہے. وہ تھوڑے سخت الفاظ ہیں لیکن ایسا لکھا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں وتھ آل ڈیو ریسپیکٹ. وہ کہتے تھے ایسا آدمی ہجڑا ہے. سلف میں اس کا کوئی مطلب کوئی یہی نہیں تھا کہ مرد ہو اور گانا بجائے. آج ہمارے یہاں کوئی خوشی کا موقع ہو، کسی کو اچھا جاب مل گیا، کسی کو اچھی بزنس ہو گئی، گانا، میوزک، لیٹس سیلیبریٹ. نیو ایئر آیا، 25 دسمبر آیا، لیٹس سیلیبریٹ. اللہ، کوئی طرح کی خوشی مل گئی، لیٹس. یہ سیلیبریشن کا طریقہ نہیں ہے اسلام میں. سیلیبریشن سے منع نہیں ہے لیکن یہ طریقہ نہیں ہے اسلام میں. ایسے آدمی کو وہ کیا سوچتے ہیں؟ آج کیا سوچتے ہوں گے؟ اگر وہ لوگ آج اگر آ جائیں واپس آج تو وہ کیا سوچیں گے مجھ کو اور آپ کو دیکھ کر کے؟ ذرا غور کریے عقل پہ، ذرا اپنے عقل کے پردوں کو کھولیے. آنکھوں سے جو چھپے ہوئے پردے ہیں اس کو ہٹائیے جو ڈھک گئے. اسلام میں صرف ڈف جائز ہے. ابن حجر کہتے ہیں ڈف کس کو کہتے ہیں؟ آٹا کی چھلنی کو آپ نے دیکھا ہے جس سے چھلنی چھانا جاتا ہے؟ ویسا ہی ابن حجر کہتے ہیں اگر اس میں گھنگرو نہیں بندھی ہوئی ہو اس طریقے کے انسٹرومنٹ کو کہتے ہیں ڈف، جو ایک طرف سے کھلا ہوا ہوتا ہے. لیکن ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں المغنی میں یہ بھی اس کے لیے جائز ہے بجانا. ایک تو نمبر ایک اس میں کوئی طریقے کا سانگز کا آلات نہ ہو. دوسری چیز یہ مخنث کے لیے ہے یعنی ہجڑوں کے لیے ہے اور غلام عورتوں کے لیے تھا. گویا مرد کے لیے تو نہیں ہے اور آزاد عورتوں کے لیے بھی ڈف کا استعمال کرنا درست نہیں ہے. ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس لیے اس سے بھی بچا جائے، اس سے بھی اجتناب کیا جائے. دیکھیں نضر بن حارث جو ایک مشرک تھا، اس نے کیا کیا نبی کے زمانے میں؟ روم گیا، یمن گیا، کہاں نہیں گیا، کئی طرح کی کہانی اسٹوریاں لے کر کے آیا اور ایسی عورتوں کو لے کر کے آیا جو گانا بجاتی تھی اور ناچتی تھیں. وہ کیا کرتا تھا؟ جب بھی کوئی آدمی اسلام کی طرف مائل ہوتا تھا وہ ان گانے بجانے والیوں کو ان پر چھوڑ دیا کرتا تھا. وہ ان کو گانا سناتی تھی، ناچتی تھی، یہاں تک کہ وہ ان کو اسلام سے غافل کر دیتی تھی. اللہ تعالیٰ نے شاید وہی بات کہی نا قرآن میں. کئی لوگ ایسے ہیں جو لغو باتوں کو مول لیتے ہیں اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو بے علمی کے طور پر ہٹا دیتے ہیں. گویا گانا بجانے سے، گانا سننے سے انسان کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی راہ سے دور ہو جاتا ہے. نماز میں دل نہیں لگتا، تلاوت کرنا انسان چاہتا ہے لیکن ہاتھ مصحف تک پہنچ نہیں پاتا. اس کی تو ایک وجہ یہ ہے کہ بالکل ایک دم اوپر رکھ دیتے ہیں ہم لوگ آج کل، بالکل اوپر، جہاں کوئی کسی کے ہاتھ نہ پڑے، چیئر لا کے پہنچنا پڑے. ایزی ایکسیسیبل بنانا چاہیے. قرآن کو تھوڑا اونچے پہ رکھیے لیکن ایزی کہیں سے بھی ہم اتار لیں، اس کو سوچنا نہ پڑے. نہیں، دل چاہتا ہے
کر نہیں پاتے ہیں. دل چاہتا ہے کہ فجر پڑھیں, نہیں پڑھ پاتے. دل چاہتا ہے کہ تہجد پڑھیں, نہیں پڑھ پاتے. کیوں؟ عبادت میں لذت نہیں ہے. گناہوں نے پیروں میں بیڑیاں باندھ دی ہیں, دل میں نفاق پیدا ہو گیا ہے. اللہ اکبر. اس لیے ہر قسم کے گانے بجانے سے میرے بھائیو ہم کو اور آپ کو دور رہنا ہے, اپنے بچوں کو دور رکھنا ہے, کیونکہ یہ زنا کا منتر ہے. آپ جانتے ہیں کئی رپورٹس کیا کریں, 500 مسلم خواتین, 500 غالباً غیر مسلموں سے انہوں نے شادی کر لی. اللہ اکبر. مرتد ہو گئی. کیوں؟ گانا بجانے وہ دیکھتی ہیں کیا کہ یہ ہیرون, یہ ہیرو ایسا کرتا ہے, آٹومیٹکلی آپ کا دماغ, آپ ازیوم کرنے لگتے ہیں کہ میں بھی ویسے ہی ہوں, میرا بھی سچویشن ایسا ہی ہے. 500 مسلم لڑکیوں نے. اللہ اکبر. اور کیا کچھ آج کل نہیں چل رہا ہے, کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. کیا کیا لوگ تدبیریں پیدا کر رہے ہیں ہمارے خلاف, بنا رہے ہیں تدبیریں مسلم خواتین کے خلاف. سب کو پتہ ہے, کوئی چھپی ڈھکی بات نہیں ہے آج. اس لیے میرے بھائیوں اللہ سے دعا کری کہ اللہ تعالیٰ ہمیں, اپنے اولاد کو, اپنے بیوی بال بچوں کو, تمام ہماری مسلم امت کو اللہ تعالیٰ ان تمام لغو باتوں سے اللہ تعالیٰ دور رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہر قسم کے میوزیکل انسٹرومنٹس اگر آپ کے گھر میں ہے توڑ دیجئے, توڑ دیجئے, پھینک دیجئے, جلا ڈالیے اس کو. اللہ کے لیے اتنی قربانی دے کے تو دیکھیے. اور اگر سنتے تھے, میرا کوئی بھائی اگر سنتا بھی ہوگا, وارڈ سے انشاءاللہ طے کر لے, اے اللہ جو ہو گیا ماضی میں ہو گیا, اے اللہ تجھ سے معافی چاہتا ہوں, لیکن آج کے بعد اے اللہ جب تک اللہ تو نے سانسیں دی ہیں, اے اللہ ان کانوں کو آج گانوں سے, میوزیکل آلات سے اے اللہ دور رکھوں گا انشاءاللہ. طے کر لیجئے انشاءاللہ. پھر دیکھیے میری آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کیسے برکتوں کو ڈالتا ہے انشاءاللہ. وہی ہمارا رب ہے, وہی ہمارا پالنہار ہے, اس سے جڑنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے, سب سے پہلے مجھے توفیق دے, ہمارے تمام بھائیوں بہنوں کو توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لغویات سے اللہ تعالیٰ دور رکھے. اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھا عقیدے توحید پہ زندہ رکھے. اللہ تعالیٰ جب بھی ہمارا خاتمہ عطا فرمائے, عقیدے توحید پہ خاتمہ عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.